بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، نکاح ایمان کا تکملہ ہے۔ نکاح معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، فحاشی اور فتنوں کو لگام دینے کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن جب دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی بات ہوتی ہے، جو کہ اسلام میں عین مباح ہے، جائز ہے، تو ہمارے ہاں دو پولیٹیکل پارٹیز بن جاتی ہیں، ایک مردوں کی جماعت اور دوسری عورتوں کی جماعت۔ مردوں کی جماعت نے اپنا سارا ایمان، سارا اسلام قرآن کی ایک آیت سے شروع اور ختم کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں تو بس 4 شادیاں عمل واجب ہیں، اور انہیں بعض علماء کی حمایت بھی حاصل ہے۔ دوسری عورتوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنا جینا مرنا مرد کو ایک بیوی لازم کرنے پر لگا دیا، گھروں کا سکون ختم ہو گیا، اولاد کی تعلیم تربیت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز ہے تو مرد بس ایک بیوی پر اکتفا کرے، محاذ چھڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں بہتر کیا ہے، جبکہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، قرب قیامت ہے، اور جیسے مردوں کے لیے فتنے ہیں، فتنے عورتوں کے لیے بھی ہیں، تو پھر افضل کیا ہے؟ فتنوں پر کنٹرول کیسے پایا جائے؟ گھروں کا سکون کیسے قائم رکھا جائے؟ اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ کیسے مرکوز رکھی جا سکتی ہے؟ ان حالات میں افضل کیا ہے؟ آج میں اپنی رائے نہیں، امام کعبہ الشیخ عبدالعزیز الفوزان کا ایک انٹرویو آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتی ہوں۔ جب امام کعبہ کے سامنے یہ حالات ڈسکس کیے گئے کہ بہت فتنے ہیں، مرد اپنا دامن کیسے پاک رکھے جب 4 شادیاں بھی نہ کرے، حالانکہ اسلام میں جائز ہے، کیونکہ عورتوں نے اپنا مرنا جینا اسے بنا لیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ امام کعبہ کے الفاظ تھے، سأقول إن شاء الله ما أرى فيه العدل مما أعلمه من شرع الله عز وجل۔ میں اس بارے میں انشاءاللہ صرف وہی بات کہوں گا جو عدل کے زیادہ قریب ہے اور جو میں اللہ کی شریعت سے جان سکا ہوں۔ اولاً، سب سے پہلی بات، احب نؤکد لجمیع اخوان الرجال، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو تاکید کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں، وَأَقُولُهَا وَاللَّهِ لَيْسَتْ مُدَاهَنَةً لِأَحَدٍ، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ کسی ایک کی سائڈ لینے کی بات نہیں ہے، کسی کو مکھن لگانا نہیں ہے، یک طرفہ ہونا نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّمَا مِنْ خِيَالِ مَا قَرَأْتُهُ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ الرَّاسِخِينَ، جو میں نے راسخین فی العلم، ثقات علماء کے اقوال سے، کلام سے سمجھا ہے، میں وہی بات کرتا ہوں۔ انا اقول، میں یہ بات کہوں گا، من رزقہ اللہ عز وجل زوجۃ صالحہ، جس کو اللہ عز وجل نیک بیوی عطا کر دے، کہ جس کی پہلی بیوی نیک ہو، عاقلہ سمجھدار ہو، محبہ اس سے محبت کرنے والی ہو، موافقہ اس کی بات کو سمجھنے والی ہو، اس سے اتفاق کرنے والی ہو، مشبعۃ لحاجتہ اس کی ضرورت کو، بشری ضروریات پوری کرنے والی ہو، خاصۃ لبصری اس کی نظر کی حفاظت کرنے والی، جھکانے والی ہو، محسنہ پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، قائمۃ بشؤون عیالہ و بیتہ اس کے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت میں پرفیکٹ ہو، فَلْيَتَمَسَّكْ بِهَا، تو ایسے مرد کو، ایسے مسلمان بھائی کو اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے، وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَىٰ غَيْرِهَا اور کسی آگ کی طرف، کسی اور کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، او يفكر بالزواج من سوا، یا یہ کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری سے نکاح کا سوچے، کیونکہ فیملی پرفیکٹ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو رسک نہ لے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اگرچہ وہ اس کی استطاعت بھی رکھتا ہو، کیونکہ بہرحال رسک لینا خطرے سے خالی نہیں ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت بھی متاثر ہو سکتی ہے، زیادہ سکون کی تلاش میں پہلے والا سکون بھی ہاتھوں سے جا سکتا ہے، اور بھی بہت کچھ، ایون اللہ کے ہاں بھی
وہ ملامت زدہ ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم پوری کوشش کر لو، یہ آسان نہیں ہے عدل کرنا، تو اپنے آپ کو گناہ میں، غلطیوں میں مت ڈالو۔ لماذا؟ لأنه حينما يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، کیونکہ جب وہ تیسری، چوتھی یا ایون دوسری بھی شادی کرتا ہے، قطعا سيحمل نفسه أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة، تو ایسا بندہ اپنے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری اور بھاری بوجھ پر لگا دیتا ہے۔ قد يعجز عن القيام بها، کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ پھر معیار پر پورا اتر سکے۔ وقد يعرض نفسه في الظلم والاسم، اور پھر وہ گناہ اور زیادتی میں بھی جا سکتا ہے۔ تو جو اللہ نے نیک، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اس کی خوشی میں خوش ہونے والی، اس کی تنگی میں اس کا ساتھ دینے والی، اور سب سے بڑھ کر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے والی، اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنا تن من لگانے والی بیوی عطا کی ہو، رزق دیا ہو، تو پھر اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اور کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ أَوْ يُفَكِّرْ بِالزِّوَاجِ مِن سِوَاهُ، یا کسی اور سے شادی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ امام کعبہ اور حوالہ دیتے ہیں کہ وَهَذَا الْكَلَامُ هُوَ الَّذِي أَكَّدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّوْكَانِي، یہ وہ بات ہے کہ جس کی تاکید امام الشوکانی رحمہ اللہ نے بھی کی اپنی بعض کتب میں، اور کہا اذا رزقتم امرأة صالحة، جب تمہیں پہلی بیوی نیک مل جائے، فعض علیہا بالنواجز، تو اسی پر اکتفا کرو، ولا تتزوج غیرہا، دوسری شادی کا دھیان بھی اپنے سے نکال دو۔ صحیح انہ مباح، صحیح بات تو یہ ہے کہ 4 شادیاں اسلام میں جائز ہے، لیکن یاد رکھو آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ إِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ اور پھر یہ بات، اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور بات بھی کی جس کو پڑھنا شاید بہت سے زیادہ شادیاں کرنے والے تعدد الزواج کے قائلین بھول جاتے ہیں کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہی بات افضل اور عدل کے قریب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کو نیک بیوی، محبت کرنے والی، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے والی، گھر کا ماحول خوشگوار بنانے والی عطا کی ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ زیادہ سکون کی تلاش میں پہلے سکون سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور عورتوں کو بھی میں آخر میں یہ کہوں گی کہ اگر ایسی آزمائش سے 2-4 ہونا پڑ جائے تو آخرت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ دنیا تو بہرحال عارضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔